بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض احمد وڑاج، پروگرام نیوز ڈیسک کے ساتھ، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب زاہد گوگی صاحب۔ جی گوگی صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب عمرے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ایک دو دن میں، اور ان کے ساتھ ایک بھاری وفد بھی جا رہا ہے جن میں ان کے خاندان کے افراد اور کچھ اتحادی جو ہیں، جن میں مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو اور دوسرے اتحادی شامل ہیں۔ تو وہ جا رہے ہیں وہاں پہ، یقیناً وہاں جا کر میں کہوں گا کہ سازش تو نہیں کہوں گا، لیکن وہ جو ان کی حکمت عملی تھی اس کی شکر گزاری کے لیے بھی وہ وہاں پہ شکر گزار ہوں گے۔ اور کچھ ابھی آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ ایک خاص دعا مانگے وہاں جا کر، تو وہ کون سی دعا ہے جو آپ سمجھنے کو مانگے گے وہاں پہ؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ماشاءاللہ تقریباً 74 رکنی وفد جا رہا ہے یہاں سے، پاکستان سے، عمرے کی ادائیگی کے لیے۔ اور پرانا پاکستان ہے جی، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہیں، کوئی بات نہیں ہے، نیک کام پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ 84 تقریباً بندے وہ بن جائیں گے، 74 کا تو نیک کام پہ اجازت دی جا سکتی ہے۔ ان کے ساتھ ان کے ظاہر ہے کوئی خادم اور خادمائیں بھی ساتھ ہوں گی بہت سی، تو وہ تقریباً 84 بندے بن جائیں گے۔ اور اس کے لیے بوئنگ 777 تیار کھڑا ہے لے کے جانے کے لیے ان کو۔ اچھی بات ہے، وہاں پہ جا کے ویسے دعائیں تو وہ بہت مانگیں گے، جو انہوں نے ظاہر ہے حکومت میں آ گئے ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے۔ اور ایک دعا مجھے یقین ہے کہ وہ دل سے ضرور مانگتے ہوں گے کہ اللہ ایسے تو پکی جان چھڑا دے ساڈی عمران خان تو۔ میرا خیال ہے کہ یہ ان کے دل کے جذبات ہوں گے، اور یہ دعا وہاں پہ ضرور مانگیں گے، بول کے نہ مانگیں، دل میں ضرور یہ کہتے ہوں گے۔ اور نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی مدینہ اور مکہ آئیں گے، اور وہ بھی اپنے ان عزیزوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ ملیں گے، صلاح مشورے کریں گے، ساتھ نیکیاں بھی حاصل کریں گے۔ لیکن گوگی صاحب، کچھ پتہ چلا ہے کہ میاں نواز شریف پاکستان آنے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں رکھتے، کچھ اندر کی سٹوری آپ کے پاس کیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ بات تو طے ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آ رہے۔ ایک اطلاع آئی ہمارے پاس، بڑی پکی یہ اطلاع ہے۔ حالانکہ ان کو آنا چاہیے گوگی صاحب، یہاں پہ تو ان کے لیے کتنے مواقف حالات ہیں، ان کا بھائی نہیں وزیر اعظم ہے، ان نہیں کا بھتیجا وزیر اعلیٰ ہے، سارے ادارے ان کی نیم خاموشی کے ساتھ ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ فیاض صاحب، وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، وہ اتنے بھولے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے اندر یہاں پہ اس وقت پاکستان کے حالات کیا ہیں، وہ آپ اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ میں اب آپ کو چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں، ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ ہوگی کہ لندن میں ایک بڑا اہم اجلاس ہوا، جس میں نواز شریف صاحب کو ان کے حواریوں، ان کے دوستوں نے، ان کے رفقا نے کہا کہ آپ پاکستان آ جائیں، آپ کا بڑا فقید المثال آپ کا استقبال ہوگا، اور آپ کو ایک بڑے جلسے کی اور جلوس کی شکل میں، جیسے بے نظیر بھٹو صاحب آئی تھیں جلا وطنی کے بعد، اور ان کا ایک بہت بڑا ان کا استقبال ہوا تھا، اس سے بھی بڑا آپ کا استقبال ہوگا، یہ ان کو یقین دہانی کرائی گئی۔ لیکن چونکہ نواز شریف صاحب بہت زیرک سیاستدان ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، انہوں نے کہا بھائی یہ وہ دور نہیں ہے جو بے نظیر صاحبہ والا تھا، اب آپ ذرا جلسے دیکھیں عوام کس طرح نکل رہی ہے تحریک انصاف کی طرف، اور اگر آپ بھی میرے ساتھ آئیں، تحریک انصاف والے اس دن اعلان کر دیں میرے استقبال کے لیے، تو پھر آپ ذرا سوچیں ہوگا کیا میرے ساتھ وہاں پہ۔ تو بھائی ان کو، وہ سمجھدار ہیں، وہ نہیں آ رہے پاکستان، اس لیے انہوں نے یہ ان کو کہہ دیا کہ میں نہیں آ رہا ہوں، کیونکہ اگر وہ آتے ہیں تحریک انصاف والے جائیں گے، اور پھر لڑائی کا بھی خطرہ ہے۔ اور پھر آپ کو تو پتہ ہے وہ جو لندن میں نہیں وہ رکے، لندن میں نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر تھوڑا احتجاج ہوتا رہا، نواز شریف صاحب کے سامنے بھی ہوتا رہا، ان کے بچے بھی اس میں رہے ہیں کہ ان کے بچوں کی لڑائیاں بھی ہوئیں، تو پاکستان آ کے وہ میرا خیال اس اتنی بڑی وہ حماقت نہیں شاید ان کو یہ بھی احساس ہے کہ وہاں پہ ایک عوامی عدالت بھی لگتی ہے، جس میں خان صاحب جو پوچھتے ہیں، لاکھوں بندوں سے پوچھتے ہیں کہ میں اس نواز شریف کو نہیں چھوڑوں گا، تو لوگ کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے، تو شاید اس لیے بھی وہ خوف زدہ ہوں۔ جی بالکل، ظاہر ہے ایک پریشر تو ہے نا، یہ پریشر آپ کو، اب پریشر کی بھی سن لیں۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، ان کا جو کیس چل رہا تھا پاسپورٹ کی تحویل کے لیے، آج تیسرا بینچ بھی تحلیل ہو گیا۔ فیاض صاحب یہ ہے، اب ذرا معاملات دیکھیں جا کدھر رہے ہیں معاملات۔ میرا خیال ہے کہ یہ عوامی دباؤ ہے۔ ویسے گوگی صاحب، یہ حیران کن بات ہے کہ عدالتیں جو اتنی آزاد اور مختار ہوتی ہیں اپنے فیصلوں میں، اپنی چیزوں میں، کوئی جج کیس سننا ہی نہیں چاہ رہا، کیا بات ہے؟ بس دیکھ لیجئے، آج صبح پہلے ایک جج صاحب نے، فاروق حیدر صاحب نے معذرت کی ہے سننے سے کیس، تو عزت جاوید گرال صاحب کو انہوں نے لگا دیا، لیکن اب وہ پتہ چلا کہ وہ بھی، انہوں نے بھی معذرت کر لی ہے، تو یہ تیسری دفعہ بینچ تحلیل ہو گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ عوامی دباؤ اور کس کو کہتے ہیں، ویسے ملکی سیاست میں یہ بڑا ایک نا
خوفناک سا مرحلہ ہے کہ اس طرح کے حالات ہو گئے اور عوامی دباؤ جو ہے فرسٹ ٹائم میں سمجھتا ہوں گوگی صاحب آپ نے بھی جرنلزم کیا ہے، سیاست میں اتنا ڈیولپ ہوا ہے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے اس کے بعد عوامی جو دباؤ سامنے آیا سوشل میڈیا پہ اور جلسوں میں آیا ہے، اس کے بعد ادارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا وہ چیزوں کو اور انداز میں دیکھ رہے ہیں، اور ایک خوف کی فیلنگ ہے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں، عوام کیا چاہ رہا ہے. یہ ایک نیریٹو تھا اس کا تحریک انصاف کا، وہ نیریٹو جو ہے وہ اب خاصا دباؤ میں لا رہا ہے سارے اداروں کو. نہیں یہ بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیے عوامی پریشر تو ہوتا ہی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے دوسری بات ہے، لیکن پریشر تو ہوتا ہے. اب آپ پریشر کی بات سن لیجئے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، آپ بھی ماشاءاللہ بڑے اس میں رکھتے ہیں، دسترس ہے، آپ کی نظر ہے پوری سیاست پہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے. ہمارے جو منحرف ارکان تھے پی ٹی آئی کے، اب وہ اپنی خیر منائیں. ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ہم نے کہا تھا کہ یہ خیر منائیں. عمران خان نے تو یہ کہا تھا نا کہ یہ جب اپنے حلقوں میں جائیں گے تو ان کے گھر والے، ان کے رشتہ دار، دوست احباب یا ان کے ووٹرز کو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو منحرف ارکان ہیں ان کی بھی اب شامت آنے والی ہے. ان کی شامت آ رہی ہے. ان کے سیر سپاٹے ختم. 28 اپریل ان کا لگ گئی ہے کہ اس کی سنوائی ہوگی 28 کو، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نااہل ہونے جا رہے ہیں. تو اب دیکھیے اس کے بعد ادھر سے بھی گیا، خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اب تو ان کے ساتھ یہ حال ہونا ہے، یہ اپنے حلقوں میں بھی نہیں جا سکیں گے. یہ ذرا مجھے بتائیے کہ اس دفعہ یہ عید کہاں پڑھیں گے؟ اب مسئلہ تو عید پڑھنے کا ہی ہے، باقی تو بعد کی باتیں ہیں. کیا عید لاہور میں پڑھیں گے، اسلام آباد میں پڑھیں گے، یا اپنے حلقوں میں؟ یہ دیکھنا ہے اب پھر وہاں ہوتا کیا ہے. ذرا اپنے کیمرہ مین کو آپ ٹیلن نیوز کا کہیے نا، کیمرہ مین ذرا تیار رہیں ہر حلقوں میں، جہاں انہوں نے جانا ہے، جہاں انہوں نے نماز پڑھنی، تو آپ کو بہت اچھی فوٹیج مل جائے گی وہاں سے. اچھا یہ بتائیں کہ جو خان صاحب نے کال دیا ہے، اس کال پہ عید کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں عمل درآمد ہونے کو، یا پہلے ہی اس پہ کچھ ہو سکتی ہے پیش؟ اس حوالے سے آپ کی کیا تھی؟ نہیں دیکھیے، کال جب وہ دیں گے اسلام آباد کی تب تو وہ دیں گے، لیکن آپ اس کا ابھی سے رد عمل دیکھ لیں. آج آپ نے دیکھا نہیں ہے الیکشن کمیشن کے باہر انہوں نے انہوں نے کہا کہ ہم ٹوکن یہ ہم احتجاج کریں گے، دھرنے کی بات پھر سے ہی، یعنی دھرنا اس کو جب کہیں گے دھرنا دے، وہ دھرنا بھی دے دیں گے. آپ کو تو پتہ ہے پی ٹی آئی والے دھرنا دینے میں تو سب سے شیر ہیں، ان سے بڑا دھرنا کسی نے صاحب جیسے آج احتجاج ہو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا بات ہے، لوگ یا جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ ان کو اعتماد نہیں رہا اداروں پہ کہ وہ اب بجائے اس کے کہ وہ قانونی راستہ اختیار کریں، وہ جا کر جو بالکل دروازے پر دستک دے رہے ہیں جو آئینی ادارے ہیں کہ جی ہمیں انصاف نہیں مل رہا. تو کیا لوگوں میں مایوسی ہے یا کیا مسئلہ یہ سارا؟ نہیں مایوسی نہیں ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے جب ایک دفعہ ایک جگہ ان کی بات سنی ہی نہیں جائے گی تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کچھ نہ کچھ تو اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے نا یار، ہمیں بھی سنیں، ہمیں بھی دیکھیں. آپ دیکھیں بلوچ جو ہمارے مسنگ پرسنز تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہی ہوتا تھا نا کہ ریکارڈ کروایا کہیں جگہ احتجاج تاکہ ان کی بات سنی جائے. پھر ان کی باتیں سنی بھی گئیں، معاملات اسی طرح طے پاتے ہیں نا. تو یہ بھی اس احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. یہ دراصل وہ وسل بلور جو ہوتے ہیں نا، یہ وہ ہیں وسل بلور کر رہے ہیں کہ شاید کوئی سن لے ان کی بات. تو میرا خیال ہے کہ اب عوامی پریشر اس قدر ہوگا کہ اب الیکشن کمیشن کو بھی بالکل کسی کے دباؤ میں آئے بغیر آزادانہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جو فیکٹس ہیں اس کو یہ بھی چاہیے کہ ہارس ٹریڈنگ کو بھی تو ہمیشہ کے لیے روکنا ہے کہ نہیں روکنا. آپ جمہوریت کی باتیں، ہر بندہ تو جمہوریت کا چیمپئن بنا ہوا ہے پاکستان میں، تو جب بات ہارس ٹریڈنگ کی آتی ہے تو آپ خاموش رہتے ہوئے کہتے ہیں نہیں جی یہ تو اس کا حق تھا. کون سا حق تھا اس کا بھائی؟ اب اس کو روکنے کے لیے بھی تو قانون ہونا چاہیے نا ہارس ٹریڈنگ کو. اگر آپ ہارس ٹریڈنگ کو نہیں روکیں گے تو جمہوریت کبھی نہیں آ سکتی پاکستان میں. لہٰذا ان کا راستہ روکنا ہوگا، اور پہلا راستہ روکے گا الیکشن کمیشن. ناظرین، جو ابھی گوگی صاحب نے خبر دی ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ وطن واپس نہیں آ رہے، ابھی ان کا پاکستان واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے کارکنوں کے لیے یہ بات خاصی مایوسی کی ہے، اور ان کی عید کی جو خوشیاں تھیں، ان کی حکومت آئی تھی، تھوڑا سا وہ دوبارہ نہیں ہو پائیں گی. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.